السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 25ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور آج کی سب طاق راتوں کی پہلی سب ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو آج سے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کی راہ میں سپرد کر دیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کے اعتکاف کی جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج کی شب خصوصی نسبت ہے فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ حضرت علی کی ولادت بے مثال ہے، حضرت علی کا بچپنا بھی بے مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی بے مثال ہے، آپ کی شجاعت بے مثال ہے، آپ کی کرامتیں بے مثال ہے، آپ کے فیصلے بے مثال ہے، آپ کی شان بے مثال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ کائنات جو تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور اس کو علی کی نکاح میں دیا اللہ کے کہنے پر۔ وہ شان مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور ایک جگہ فرمایا من کنت مولا فی علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ تو ہم کالا پٹی سر پر باندھ کر علی کی محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے دلوں میں علی کی محبت کا نور بٹھا کر علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں آج شہادت علی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی شہادت کیسے ہوئی۔ بہت تفسیر ہے اس میں۔ محرم الحرام کے جو خطاب سنتے ہیں ان حضرات کو معلوم ہے پورا واقعہ، اور خاص کر کے جو بالدار پورے کے ہیں وہ تو بخوبی ہی اس واقعے سے واقف ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک گروپ بنا جسے خارجی کہتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ان لوگوں نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا، اور ایک میدان نینوان میں ان کے ساتھ مولا علی کی جنگ ہوئی۔ اب میدان نینوان میں جانے سے پہلے ایک عیسائی پادری کے گرجا گھر میں حضرت علی کا جانا ہوا۔ علی کا علم غیب بتا رہا ہوں۔ تو اس نے، وہ گرجا نے کہا، پادری نے کہا کہ ابھی ستارے ایسے گردش میں ہے کہ ابھی تمہارے لیے جنگ کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا بتا یہ ستارہ ابھی کہاں ہے؟ تو کہا یہ ستارہ تو کبھی میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا۔ کہا یہ کہاں؟ کہا یہ بھی نہیں پتا ہے۔ پھر مولا کائنات نے کہا کہ ابھی جہاں تو ہے زمین کے نیچے ایک گڑھے کے اندر سونے کا خزانہ ہے۔ کہا کیا بات کرتے ہیں، میرے باپ دادا نے نہیں بتایا۔ کہا ابھی کھود کے دیکھ لے، نکلیں گا۔ جیسے ہی کھودا ایک گڑھا نکلا، گڑھے کے اندر 70,000 سونے کے درہم نکلے، اور جتنے علی نے تعداد بتایا تھا اتنا ہی نکلا، نہ ایک کم ہوا نہ ایک زیادہ ہوا۔ اور پھر جنگ نینوان میں حضرت علی نے فتح پائی المختصر، اور اس فتح میں کامیابی کی خوشی میں مولا کائنات کو تحفے آنے لگے۔ اسی تحفوں میں ایک تحفہ دینے والا شخص
جس کو عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں، اس نے ایک تلوار حضرت علی کو تحفے میں دی. وہ تلوار سونے کا پانی چری ہوئی تھی اور ہیرے اور جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے. مولائے کائنات نے کہا کہ تلوار تو اپنے پاس رکھ، اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا. اب وہ رونے لگا، کہا کیا بات کرتے ہو علی، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا قتل کیسے کروں گا؟ آپ ایک کام کرو، مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو. کہا جب تک تو نے ظلم کیا نہیں ہے، تو نے میرا قتل کیا نہیں ہے، تب تک میں کس اعتبار سے تجھے قتل کروں اور کس حساب سے میں تجھ پر سزا دوں. کہا جا تو کوفہ میں جا، اور کوفہ میں جا کر جنگ نینوان کی فتح کی خوشخبری سنا. وہ گیا. اب جیسے ہی کوفہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں شور شرابہ ہو رہا تھا اور عورتیں گانا گا رہی تھی، ناچ رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی کا زمانہ ہے اور اس میں ایک خرافات. اس نے کہا، پوچھا کسی سے، کہا کہ ایک شادی نکلی ہے، بارات نکلی ہے. کہا یہ علی کا زمانہ ہے، مولائے کائنات کا زمانہ ہے، اس میں یہ خرابی کیسے؟ اسی میں بولتے بولتے اس کی نظر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی پہ گئی. جیسے ہی دیکھا اس پر فدا ہو گیا، اور کوفہ کی حسین و جمیل لڑکی تھی وہ. کسی آدمی کو اس نے پیسے دیے اور کہا میری اس سے بات چیت کرا دے. اس نے پیسے ویسے دے کے اس سے تنہائی میں بات کیا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا قتادہ. کہا شادی شدہ ہے؟ کہا نہیں، کنواری ہوں. کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا میں تجھ سے نکاح کر لوں؟ بہت سارے آئے لیکن کوئی کر نہیں پایا. کہا کیوں؟ کہا میری جو مہر سنتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، میری جو مہر سنتے ہیں واپس چلے جاتے. کہا تو کسی بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ کہا نہیں، اگر کوئی فقیر بھی آیا تو میں اس سے نکاح کر لوں گی، لیکن میری جو شرط ہے مہر میں، وہ مہر ادا کرے گا تو ہی میں اس سے نکاح کروں گی. کہا تیری مہر کیا ہے؟ کہا میری مہر ہے علی کا سر، علی کا سر کاٹ کے جو میری گود میں لائیں گا اسی سے میں نکاح کروں گی. کہا ایسا کیوں؟ کہا جنگ نینوان میں میرے خاندان کے 12 افراد کو مولائے کائنات نے قتل کیا ہے. کہا یہ تو ناممکن بات ہے. رات بھر سوچتا رہا. اب علی کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر اس لڑکی کی محبت غالب ہو گئی اور اس کا فیصلہ بدل گیا. اس نے جا کر کہا اس لڑکی سے، قتادہ سے، کہ ٹھیک ہے تیری شرط مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میں ایک ہی وار کروں گا، اگر علی کی شہادت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر علی بچ گئے تو بھی ٹھیک ہے. کہا منظور ہے. کہا تیری جو تلوار ہے، اس لڑکی نے کہا، ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دے. کہا ٹھیک ہے. وہ رات بھر تلوار کو زیر کے اندر بجھا کے رکھی اور پوری زیر سے آلود کر دی تلوار کو. اگر تلوار کے وار سے معاذ اللہ علی شہید نہ بھی ہوئے تو اس کا یہ گمان تھا کہ زیر کا اثر تو ضرور علی پر ہو جائے گا. اللہ. اور صبح اس کو تلوار دیا. 19 رمضان المبارکہ کا دن تھا. حضرت علی کوفہ میں تھے اور آپ کا یہ عادت کریمہ تھی کہ ایک دن امام حسن کے گھر رہتے تھے، ایک دن امام حسین کے. اس دن امام حسن کے یہاں باری تھی اور صبح کا وقت سحری مختصر کرتے تھے. اور قتادہ نے اس کے کہا تھا کہ فجر سے پہلے حضرت علی مسجد کوفہ میں چلے جاتے، تو تو جلدی سے چلے جانا. کہا ٹھیک ہے. وہ صبح صبح جلدی ہی پہنچ گیا. حضرت علی اپنے گھر سے سحری کر کے نکلے. آپ کے گھر پہ کچھ بطخیں پالی ہوئی تھی. وہ بطخیں باہر آپ کے قدموں میں انگرائیاں لینے لگی. لوگوں نے، چاہنے والوں نے اسے ہٹانا چاہا تو حضرت علی نے کہا کہ نما مت ہٹائیے، میری اور اس کی آج آخری ملاقات ہے. اور امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن، میرا قاتل میرا انتظار کر رہا ہے. تو امام حسن نے کہا کہ ابا جب قاتل انتظار کر رہے پتہ ہے تو قاتل کہاں ہے وہ بھی بتاؤں گا. کہاں؟ مسجد کوفہ میں ہے. کہاں؟ کہو تو میں جا کر اسے پکڑ لوں. کہا ابھی تک اس نے قتل نہیں کیا، ابھی تو وہ مسجد میں ہے، تو اعتکاف کی حالت میں ہے، ابھی اس نے ظلم نہیں کیا ہے کہ اسے سزا دی جائے. پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے. 2 روایتیں ہیں اس میں.
ایک ہے کہ آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اس نے پیشانی پر وار کیا، اور دوسری ہے کہ محراب کے اندر وہ چھپا ہوا تھا، اور محراب کے جیسے ہی حضرت مولا کائنات داخل ہوئے تو اس نے آپ پر وار کیا اور آپ کی پیشانی مبارکہ خون سے آلود ہوئی، اور اتنا خون نکلا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی خون سے تر و تازہ ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ صدقنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میرے آقا نے سچ فرمایا تھا۔ اور پھر لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم پہ کپڑا ڈال کے اسے پکڑ لیا۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کو بھی پکڑا اور اپنے والد گرامی کو مارا، بہت خون بہہ رہا تھا، اور یہی زبان مبارکہ سے جاری تھا کہ صدقنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ امام حسن نے کہا ابا کیا تھی بات؟ کہا ایک بار مجھے بخار آیا تھا جب میری نکاح سیدہ کائنات سے نہیں ہوئی تھی، اور میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بخار سے میرا وصال ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی تمہارا وصال اس وقت ہوگا کہ تمہاری پیشانی زخم سے چکنا چور ہوں گی اور تمہاری داڑھی مبارک خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ دن آج آ گیا ہے۔ علی نے حضرت علی کو گھر پہ لے آیا گیا، ساتھ میں مجرم بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب تک میری شہادت نہ ہو اس وقت تک اس مجرم سے بدلہ نہ لیا جائے، جو مجھے کھلائیں گے وہی سے کھلانا، جو مجھے پلائیں گے وہی سے پلانا۔ 21 رمضان المبارکہ کو آپ کی شہادت ہوئی اسی زخم کی حالت میں۔ اب اور پھر آپ نے کہا تھا امام حسن مصطفیٰ سے، وصیت کی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو میرا قاتل ہے اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، تم بھی اسے ایک ہی وار کرنا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر امام حسن مصطفیٰ نے تلوار نکالی تو جو عاشقان علی تھے انہوں نے کہا کہ حسن ہمیں بھی شرکت کا موقع دینا چاہیے، حضرت علی کی وصیت آپ سے تھی، ہم سے نہیں تھی، ہم بھی اسے کچھ سزا دینا چاہتے ہیں، آپ آخر میں وار کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ان عاشقان علی نے اس کی انگلیاں کاٹی عبد الرحمن کی، وہ مسکرا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ پھر اس کے کان کاٹ دیے، اس کی ناک کاٹ دی، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر لوگوں نے کہا اب اس کی زبان کاٹو۔ جیسے ہی زبان کاٹنا چاہ رہے تھے اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے آقا علی کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میری زبان مت کاٹو، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو منظور ہے، لیکن میری زبان نہ کاٹنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہی وہ زبان ہے جس سے میں نے ہر وقت صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے ذکر اللہ کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو میں کیا عبد الرحمن کی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہاں؟ جی معاذ اللہ رب العالمین، یہاں میں رک کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ کرنے والوں کے اوپر مت چلے جانا۔ عثمان غنی کا قاتل بھی عرب کا تھا، عرب میں یہ نہیں ہوتا، عرب والے ایسے نہیں ہوتے۔ مولا علی کا قاتل بھی عرب کا تھا، امام حسین کا قاتل بھی عرب کا تھا، عمر فاروق کا قاتل بھی عرب کا تھا۔ جی اللہ کا ذکر کرنے والا ہر کوئی سچا مسلمان ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس سے یہ پتا چلا۔ اور پھر امام حسن مصطفیٰ نے اس پر وار کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر اختلاف ہے، 3 روایتیں ہیں، 3 قول ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے جنازہ مبارکہ کو تیار کیا گیا اور ایک اونٹ پر آپ کے جسم اطہر کو رکھا گیا۔ کچھ دیر جانے کے بعد وہ اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑا اور کہاں گیا واللہ عالم، نہ امام حسن نے دیکھا نہ امام حسین نے دیکھا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت کہ امام مولا کائنات نے کہا تھا کہ مجھے کوفہ کی مسجد میں تدفین کر دینا، یہ دوسری روایت۔ اور تیسری روایت کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نجف لے جانا، نجف میں ایک پتھر ہے، وہ پتھر چمکتا دکھائی دیں گا، اس پتھر کے نیچے قبر کھود کر مجھے تدفین کر دینا۔ اور خاص حضرت علی نے ایک وصیت یہ کی تھی اپنے بیٹوں سے کہ میری قبر کا پتہ کسی کو مت بتانا۔ کیوں
کہ یہ خارجی میرے زندگی میں تو دشمن تھے ہی، لیکن میرے بعد وصال بھی ایسی دشمنی کریں گے کہ میرے جسم اطہر کو قبر سے نکال کر بھی اس کی بے حرمتی کریں گے۔ پتہ کیا چلا کہ جو قبر سے نکال کر جسم مقدسہ کی، نفوس قدسیہ کی، بزرگوں کے جسم کی بے حرمتی کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ خارجی ہوتا ہے۔ جو ولیوں کی مزار کو مس مائنڈ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی نے کہا تھا۔ لیکن ابھی جہاں مزار مقدسہ ہے نجف میں، تمام اکابرین علماء کرام کا، کشف العلماء کا، جو کشف سے دیکھتے ہیں، ان کا اسی پر اجماع ہے۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ ہارون رشید شکار کر رہا تھا اور ایک بار ہرنی کے شکار کے لیے وہیں سے گزرا، تو اس کی اونٹنی جہاں مزار مولائے کائنات تھی وہاں سے آگے نہیں جا رہی تھی، آگے جا ہی نہیں رہی۔ وہاں ایک بزرگ شخص اسے ملا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے، اونٹنی پیچھے آ رہی ہے، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جس جگہ سے تم اونٹنی کو لے جانا چاہتے ہو نا، وہاں نیچے مولائے کائنات کی مزار مقدسہ ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے میرے والد نے کہا، ان بزرگ نے کہا۔ کہا تمہارے والد کو کس نے کہا؟ کہا میرے والد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں آتے تھے۔ کہا اچھا۔ کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام محمد باقر کے ساتھ یہاں آتے تھے، اور امام محمد باقر اپنے والد امام زین العابدین کے ساتھ یہاں آتے تھے، اور امام زین العابدین اپنے والد امام حسین کے ساتھ یہاں آتے تھے۔ تو یہ روایت پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت علی کی مزار مقدسہ وہیں پر ہے۔ پھر بادشاہ ہارون رشید نے شاندار مزار مقدسہ بنائی، سونے کا گنبد بنایا، اور جہاں علی آرام کر رہے ہو اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ مولائے کائنات کی مزار مقدسہ پر 40 ٹن سونا لگایا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس فقیر نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے روزہ مولائے کائنات، اور وہ بھی اس شخصیت کے ساتھ جسے دنیا مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب علیہ رحمہ کی عنایت کر دی۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ تو 40 ٹن سونا مولائے کائنات کی مزار مقدسہ پر آج بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ، اور بارگاہ مولائے کائنات سے غلامان اہل بیت کو اور غلامان علی کو، اور جو سچے وفادار علی کے ہیں ان کو آج بھی فیض و برکات مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مولائے کائنات کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل کے مسئلے کو آگے سن لیں۔ قرأت میں سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے؟ قرأت کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا، ایک آیت ایک حرف بھی نہیں چھوڑنا، مکمل سورہ فاتحہ نماز میں ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے مقدار جس کے حروف 30 تک پہنچ جائے، 30 حروف تک اگر ایک آیت پہنچ جاتی ہے تو آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ قرأت کا واجب ہے، جو اس پر سجدہ سو نہیں لاگو پڑتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مکمل ادا کرنا اور اس کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک سورت کو ملانا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔